حکومت نے PND میں سٹارٹ کی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ یہ 210 ارب روپے سر اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں ACS بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 80% پلس جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے 30% رہتا تھا پورا سال، 30 to 40 50۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پیسے ہمارے پاس ہیں وہ تو ہم صحیح معنوں میں خرچ کر لیں۔ اب دوسری جو بات ہے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اس فورم سے فیڈرل گورنمنٹ کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو ویژن ہے، یہ جو اڑان پاکستان ہے، اس میں صوبائی حکومت کا جو بھی کردار ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کے، یہ اکیلے نہیں چل سکتے ہیں۔ جہاں یہ سیکورٹی پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم نے پیرل چلنا ہے، وہاں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے بلوچستان کے کیس میں پیرل چلنا ہے، اور اگر پیرل چلیں گے تو وہ اچیو کر سکیں گے جس کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر پیرل نہیں چلیں گے تو اس کا خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، اچیو کرنا تو دور کی بات ہے، شاید ہم خواب دیکھنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اور آج بلوچستان پر جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے وہ بیڈ گورننس کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چیلنج ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو ٹیررزم کا ہے، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو بڑا چیلنج نہیں سمجھتا ہوں، بیکاز وی ہیو سین دیم کہ وہ ایک پینڈلم کی طرح کبھی اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور یہی گوریلا وارفیئر ہوتا ہے جب ہم اپیزمنٹ کرتے ہیں، جیسے پچھلی حکومتوں کا ذکر کیا احسن بھائی نے، ہم نے ایک اپیزمنٹ کی پالیسی کی، اس اپیزمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے جہاں TTP کے لیے کی وہیں پر یہ بلوچ سیپریٹسٹ یا دہشت گردوں کے لیے کی، اور اس کا نتیجہ ہم نے پھر بھگتا، لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ ہم اس پر بہت جلدی قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے لوگوں کی سڑکیں بھی محفوظ ہوں گی اور سڑکیں بند بھی نہیں ہوں گی۔ اب دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج جو ہے وہ گورننس کا، جو پلانز ہیں، میں ایک بار پھر وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آنریبل منسٹر صاحب آپ کو، آپ کی منسٹری کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا بلوچستان آپ کو سب سے آگے نظر آئے گا اس کی امپلیمنٹیشن میں، لیٹر اینڈ اسپرٹ، بیکاز یہ وہ ویژن ہے 2035 میں کہ ہم وہاں کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے خود فرمایا دو ہی راستے ہیں، ایک طرف تباہی کا راستہ ہے، ایک طرف اڑان کا راستہ ہے، ہم کم سے کم اڑان کے راستے میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں اسی طرح وہ اپرچونٹیز بڑی ہیں، چیلنجز جہاں بڑے ہیں اپرچونٹیز بڑی ہیں، ہمارا منرل سیکٹر، ہمارا کوسٹل بیلٹ، یہ ساری وہ اپرچونٹیز ہیں کہ جو ہمیں، اور پھر ہماری اسٹریٹجک لوکیشن، یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جو ہمیں باقی صوبوں سے مایہ ناز بھی کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مایہ ناز ہوں گے بھی۔ آپ نے فرمایا تھا سر ایک بورڈ کا، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا، میں آج اناؤنس کرتا ہوں کہ ود ان اے ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بورڈ کو اپروو کریں گے اور ہم اپنا ایکسپورٹ بورڈ بنائیں گے، اور جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہیں، اندازہ لگائیں ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں بنے کس لیے تھے، برین چائلڈ یہ تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، وہاں ہم نے چپل کا کارخانہ لگا دیا۔ اب وہ چپل کا کارخانہ کس کام کا ہوگا؟ ہم نے وہ سوچ رکھنی ہے اپنے اندر تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے فیوچر آنے والے جنریشنز کے لیے کچھ سیٹ اپ کر کے جائیں، تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اور خاص طور پہ سر آپ نے جو 12 ڈسٹرکٹس کا ذکر کیا، 20 ڈسٹرکٹس کا، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب اپنا ایجوکیشن پروگرام دیا ہے، اسکالرشپ پروگرام صادق پبلک اسکول بھالپور، 100 اسکالرشپس فار دا پور اسٹوڈنٹس آف دس پروونس، اس میں ہم نے وہ ڈسٹرکٹس چنے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں کہ وہ پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں، تاکہ ہم ان کی ایجوکیشن کو آگے لا سکیں، اور آپ جو بھی پروگرام بنائیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئیں گے آپ کے پاس، ہم ان ڈسٹرکٹس میں وہ پروگرامز دینا چاہتے ہیں اس سال کی PSTP میں جس کے لانگ ٹرمز افیکٹ ہو، جو لانگ ٹرمز بینیفٹ ہو، جو لائیولیہڈ کو امپروو کرے، جو کامن آدمی، جو کامن بلوچ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جلستا ہے، بلوچستانی، اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اس کے لیے کوئی بہتر پلاننگ ہو۔ جب تک بہتر پلاننگ نہیں ہوگی تو پھر اس وقت تک صرف کوئی ڈیولپمنٹ کا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ونس اگین سر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اچھے کام کیے سب کا، لیکن آپ کا ذاتی طور پہ، کیونکہ میں 2013 میں بھی اس احسن اقبال صاحب کے دفتر گیا کہ کچی کنال جو ہے وہ 2002 میں سٹارٹ ہوا، اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ 2002 میں سٹارٹ ہو کے ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو آئی ریممبر آپ تشریف لائے، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے، پوری الائنمنٹ پہ ہم نے ہیلی پہ ٹریول کیا، شدید گرمی تھی، اور جولائی کا شاید مہینہ تھا، شدید گرمی میں ڈیرہ غازی خان اترے، اور پھر وہ ہم نے دیکھا کہ 2017 میں وہ جو بیابان بنجر وہ تھے وہ کھیت بن گئے، لہلاتے کھیت بن گئے۔ پھر 2022 میں بدقسمتی سے فلڈ آیا، اس فلڈ نے سب کچھ کو ڈیمیج کیا۔ پھر ایک بار آپ نے
دوبارہ اس علاقے میں جب اس کو ریسٹور کیا، آپ تشریف لائے اور ہم پھر ایک دفعہ وہ بیابان بنجروں کے بجائے لہلاتے کھیتوں میں کھڑے ہو کے ایک تصویر کھنچوائی ہم نے. تو یہ ہے ہمارا فیوچر. ہمارا فیوچر زمبات بلوچستان کا نہیں ہے کہ ہم بارڈر ڈسٹرکٹس میں یہ ڈیزل کی سمگلنگ کریں. ہمارا فیوچر اپنے بچے کو اس زمبات سے نکالنا ہے. اس وقت اس کی مجبوری ہے وہ زمبات. ہم نے اس کو لائیولیہڈ پروگرامز دینے ہیں. ہم نے بارڈر ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ پروجیکٹس دینے ہیں کہ تاکہ وہ ایک لیگل بزنس کی طرف آئیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا کی. ہم اس کی طرف آپ کی حکومت جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سولان پاکستان میں سب سے بہتر پارٹنر کے طور پہ نکلیں گے انشاءاللہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اڑان پاکستان کے تحت تقریب اس وقت جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی خطاب کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.